ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ بھی ہیں اندلیب مصطفیٰ. ایک خاتون ہونے کے ناطے ان سے بھی بات کریں گے اچھرا کیس کے حوالے سے کہ اچھرے میں ایک خاتون نے کس صفاقی سے جو ہے اپنے 3 بچوں کو ذبح کر ڈالا اور بینگ وومن وہ کیا فیل کرتی ہیں اور اس خاتون کے متعلق ان کے کیا جذبات ہیں, وہ کیا رائے رکھتی ہیں, اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی اندلیب, ذرا بتائیے گا اس کیس کے حوالے سے. کیس کا تو آپ کو پتہ ہے سارا کہ کس طرح سے اور کس وجہ سے بچوں کو اس نے قتل کیا. آپ کیا کہیں گے اس کیس کے حوالے سے؟ جی تھینک یو سو مچ. اچھا, یہ کیس جو ہے نا آج کل بہت زیادہ منظر عام پہ آ رہا ہے پچھلے 2 روز سے. اچھا, میں اس میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میں جو اس کیس کو جس طرح سے دیکھ رہی ہوں, کسی عورت کے لیے جو کہ ایک ماں ہو, بڑا مشکل ہے اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا. آپ تھوڑا سا ایک چیز, میں کوئی ہمدردی پیدا نہیں کرنا چاہوں گی ملزمہ کے بارے میں, بہت بڑا اور ہینیس اوفینس ہے, لیکن میں جو چیز اس میں ایک دیکھ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ وہ کس حد تک ذہنی ٹارچر میں سے گزر رہی ہوگی جو اس نے اس قسم کا ایک جو ہے نا وہ قدم اٹھا لیا. جو کچھ چیزیں مجھے پتہ چلیں اس میں یہ ہے کہ یہاں تک اس کو کوسا جاتا تھا کہ یہ بچے تمہارے جو ہیں یہ کسی اور سے ہیں یا کوئی ایسا سین ہے. تو جب آپ ایک عورت کو مسلسل اس طرح سے کرتے ہیں تو پھر سائیکولوجیکل ایشوز ایسے بن جاتے ہیں جو کہ ان سب جو ہے وہ جرائم کی وجہ بنتے ہیں. اب ہمارے یہاں پہ دیکھیں, اگر ہم جیل میں بھی ملزم چلا جاتا ہے, وہاں پر بھی کوئی اس کی سائیکالوجی کے حوالے سے اس کو ٹریٹ نہیں کیا جاتا, جو کہ بہت ضروری ہے کہ وہ آئندہ باہر آ کر ایسے جرائم نہ کرے. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ نے تو کہا کہ اس کو کس قدر زج کیا جاتا تھا, اس کو تانے دیے جاتے تھے کہ یہ اولاد جو ہے ناجائز ہے, لیکن ایک چیز اور بھی سامنے آ رہی ہے, آپ کے بھی علم میں ہے کہ اس کا کسی کے ساتھ تعلق بتایا جا رہا ہے اور اس خاتون نے پولیس کو یہ بیان بھی دیا ہے اور تفتیش میں اس کے ساتھ ریلیشن بھی ثابت ہو رہا ہے, کیونکہ کال ڈیٹاز بھی سامنے آئے ہیں. کوئی جھنگ کا رہائشی ہے, ایک نوجوان شہریار جس کے ساتھ اس کا تعلق بتایا جا رہا ہے, یہ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی اور اس کی وجہ سے اس نے بچوں کو مرڈر کیا ہے, اور یہ بچے جو تھے اس کی طلاق میں اور پھر اس کے بعد اس کی شادی میں رکاوٹ تھے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, میں تو ایک بات جانتی ہوں کہ اگر آپ ایک دیکھیں جو جس طرح سے سب نظام چل رہا ہے, تو ایک ماں کے لیے تو ناممکن ہوتا ہے اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا, اور میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی ہوس یا ہرس ایسی ہوتی ہے جو کسی عورت کو اس نہج پہ لے جائے کہ وہ اپنی ہی اولاد کے گلے کاٹ دے. بڑا بے دردی سے قتل کیا گیا ہے, مطلب کوئی پلز یا کوئی اس طرح کا کوئی ایسا نشہ یا کچھ ایسا نہیں دیا گیا, بلکہ بڑا بے دردی اور بے رحمی سے چھری خریدی گئی ہے اور باقاعدہ مرڈر کیا گیا. تو مجھے اس وجہ سے جو ہے نا, کیونکہ اگر آپ دیکھیں کرمنل سائیکالوجی بھی پڑھیں نا, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت سے جو کرمنلز ہوتے ہیں ان کے سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں جو بڑے عرصوں سے چلتے آ رہے ہوتے ہیں, جنہیں نظر انداز کیا جاتا ہے. تو میں اس وجہ سے اس چیز پہ ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہوں گی, یقیناً اس کے کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے یا ہوگا بھی ایسا کہ اس نے ایک بالغ جرم کیا ہے, السٹ ریلیشنز ہوں گے یا کچھ بھی ہوگا, لیکن دیکھیں اور بھی بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں. وہ کچھ بھی کر بھاگ جاتی بچے چھوڑ کر, کچھ اور ایسا کر لیتی. اس بچوں کو قتل کرنا ایک بہت ہی بڑی چیز ہے, جو اور اس طرح سے بے رحمی سے کہ آپ ایک 1.5 سال کی بچی کا بھی گلا کاٹ رہی ہیں جس کو ابھی دنیا کا پتہ بھی نہیں, جس کو مرنے کا بھی نہیں پتہ. تو یہ جو اس طرح کے اوفینس ہوتے ہیں ان کے پیچھے اور بھی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. ابھی میرا نہیں خیال کہ تفتیش مکمل ہوئی ہے اور ہم اس چیز پر قناعت کر لیں, ہو سکتا ہے ابھی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں. اچھا, یہ بتائیے گا کہ اس کو خاتون کو بینگ اے وومن اس کو سزا کیا ہونی چاہیے, اس کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ یہ تو آپ نے بہت ہی ایک مشکل سوال پوچھ لیا ہے. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ مجرم کو مجرم کی طرح ہی ٹریٹ کرنا چاہیے. یہاں پر خاتون اور مرد کا جو ہے نا وہ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی کہ ایسا قانون میں بھی ہے, لیکن میں اس چیز کو مانتی ہوں کہ آپ مجرم کو مجرم کی طرح ہی ٹریٹ کریں. لیکن سب سے پہلے آپ یہ چیزیں ساری دیکھ لیں جو میں نے ابھی آپ سے تذکرہ کیا ہے کہ آیا کیا وہ ذہنی طور پر کسی ایسے مرض یا ایسی چیز کا شکار تو نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں تب ہمیں ابھی اس واقعے پہ بہت ساری تحقیقات کی ضرورت ہے, بڑی ابھی انویسٹیگیشن اور ریسرچ کی ضرورت ہے. اس کو آپ اتنی جلدی ابھی وہ نہیں کر سکتے وائنڈنگ اس کی. دیکھیں وہ کسی مرض کا شکار تو نہیں لگ رہی تھی جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے. پولیس وہاں پر آئی ہے اور وہاں پر جس طرح سے جس چالاکی سے اس نے بیانات بدلے ہیں, جس طرح سے پولیس کی انہوں نے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کیا پولیس کی تھنکنگ کو کہ جی کہ اس قتل کے پیچھے کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے, کوئی ہوائی چیزیں ہیں یا کون گھر میں آ کے قتل کر گیا, تو وہ دماغ تو اس کا بالکل ٹھیک تھا, دماغ تو اس کا اچھا خاصا چل رہا تھا. اس نے موقع پر صرف رونا پیٹنا واویلا مچایا. لیکن میری پولیس افسران سے بھی بات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ گرفتاری کے بعد جب اس نے انٹیروگیشن
की है तो बहुत कॉन्फिडेंट थी और सुकून से थी, उसको कोई पछतावा नहीं है, कुछ उसको शर्मिंदगी नहीं है कि उसने ये क्या गुनाह किया है। देखिए, मैं आपसे वही बात कह रही हूँ कि बाज़ औक़ात हमारे इर्द गिर्द बहुत से ज़हनी मरीज़ लोग होते हैं, लेकिन हम उन्हें जज नहीं कर सकते। ज़हनी मर्ज़ को हम जो ये समझते हैं ना कि किसी के कपड़े फटे होंगे या बाल बिखरे होंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ज़हनी अमराज़ बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के होते हैं। ये पूरी एक बहुत मुश्किल है किसी का ज़हनी मर्ज़ जानना। आप जिस्मानी मराइज़ तो जो भी अमराज़ हैं वो जान सकते हैं, लेकिन ज़हनी नहीं उस तरह जान सकते। अभी देखिए, अभी बहुत सारी चीज़ें होना बाकी हैं। अभी हम किसी चीज़ को भी यहाँ पर कंक्लूजन पे नहीं ला सकते। मेरे लिए तो देखें ये चीज़ नामुमकिन है, इसीलिए मैं ज़रा इस तरफ जाकर आपसे बात कर रही हूँ कि ये कोई औरत जो है, जो बाशऊर, जिसने ख़ुद उन बच्चों को जन्म दिया हो, एक इम्पॉसिबल, नियर टू इम्पॉसिबल बात है कि वो अपने बच्चों को इस सफाकी और बेरहमी से मौत के घाट उतार दे। ये नामुमकिनात में से एक बात है। बिल्कुल जी, आपने अंदलीब मुस्तफ़ा की गुफ्तगू भी सुनी इस केस के हवाले से। उनका कहना है कि मुजरिम के साथ मुजरिम जैसा ही सलूक करना चाहिए, चाहे वो खातून हो या मर्द हो। और इतनी सफाकी बेरहमी से जो एक खातून ने अपने बच्चों को कत्ल किया है, इसके मुतल्लक भी सोचना चाहिए कि इसके पीछे के क्या हालात बने हैं, उसको किसने मजबूर किया एक इंतहाई कदम उठाने पर, और इस हवाले से जो है वो भी देखना चाहिए। हमें माशरे में लोगों को घरों में, जिनके घरों में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नाचाकी रहती है, उन्हें देखना पड़ेगा कि वो किसी को इस हद तक मजबूर ना करें कि इंतहाई कदम जो है वो उठाना पड़े। इचरे में 3 बच्चों की मां के हाथों हलाकत, क्या वाक़या है? एक मां इतनी जालिम कैसे हो सकती है? काफ़ी लोगों से हमने बात की इस हवाले से। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मियां आबद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और क्राइम की फील्ड में एक वसी तजर्बा रखते हैं। तो इस हवाले से उनसे पूछते हैं कि मियां साहब, ये क्या मामला हुआ, किस तरह से हुआ और इसका आगे क्या बनेगा? मिर्ज़ा साहब, इसमें 2 पहलू जो हैं ना वो सामने रखने पड़ेंगे, तब जाके हमको हकीकत क्लियर होगी। इसमें सबसे जो बुनियादी वजह है वो अगर आप देखें ना, तो ये चनाब से लेके आप दरिया सिंध के किनारे तक, सिंध तक चले जाएं, जो लोग दरिया के किनारे बैठे हैं, ये एक क्रिमिनल मेंटालिटी के लोग होते हैं, ये क्रूअल किस्म के लोग हैं। इवन मेरा ताल्लुक जो डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी तहसील मेलसी से है, तो वहाँ भी दरिया के किनारे जो हमारे रिश्तेदार आबाद हैं, उनकी मेंटालिटी में देखते हैं कि क्रूअल्टी एक नज़र आती है कि जालिम किस्म के लोग हैं, उनको इंसानियत नाम की चीज़ नज़र नहीं आती। यही चीज़ कि ये जो जंग की फैमिली थी, ये रिदा खातून जो मुल्ज़मा अब बन चुकी है कि अपने बच्चों को उसने कत्ल किया, दूसरी तरफ उसका खामन जो था रमज़ान। अब रिदा की 27 साल उम्र है और वो जंग से उसकी शादी हो के आई, तो उसमें वो एक लड़का शहरयार जो सामने आया, उसके साथ वो इश्क करती थी। अब प्रॉब्लम हुआ ये कि इसमें जो मैंने कहा कि 2 पहलू हम मद्देनज़र रखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो वो आ गया कि इलाके में उनको, जैसे कि हम यहाँ सिविलाइज सोसाइटी अगर आपके शहर में रहती है तो वो जुर्म की तरफ नहीं जाते या इतने जालिम या इतने संगीन इकदाम नहीं उठाते, लेकिन ये लोग उठा जाते हैं। तो उसमें वो लड़की जो है वो उस बंदे से शादी करना चाहती थी, उसके साथ राब्ते पे थी। जैसा कि कल पुलिस ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि जी वो उसके किरदार पे शुबा था। अब किरदार का शुबा जो है वो दूसरी तरफ चला गया कि वो जो उसका शौहर रमज़ान है और उसकी सास, वो उसको ताने देती थी कि ये बच्चे रमज़ान के नहीं हैं। अब जिस शख्स के साथ वो इश्क करती थी, अब वो उसका जो कॉल रिकॉर्ड डाटा है उसमें वो उसके मोबाइल ऐप के ज़रिए पैसे भी जायज़ कैश वगैरह करवाती थी उससे। तो उसमें ये वो जो लड़का था, शायद बच्चे किसके हैं ये तो खुदा जानता है या वो खातून जानती है, लेकिन अब उसको ये जो शौहर रमज़ान था इसको छोड़ना भी चाहती थी। वो भी उसको छोड़ सकता था, लेकिन बच्चे लेकर कहाँ जाती, जबकि बच्चों के ऊपर ये शुबा किया जा रहा था कि इसके नहीं है रमज़ान के। तो ना तो वो अपने मैके जा सकती थी, ना वो ससुराल में रह सकती थी, और जिस शख्स के साथ वो प्यार करती थी, अगर वो उस शख्स के साथ शादी करना चाहती थी तो वो भी बच्चे नहीं रख सकता था।
جو چیزیں ابھی تک سامنے آئی ہیں تو اس میں بچے جو تھے وہ شادی میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے. اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اس خاتون نے اپنے علاقائی ایٹماسفیئر کا جو ظالمانہ رویہ تھا، اس کے اندر کا جو خونی انسان تھا وہ جاگا، اور اس نے جا کے ایک چھری خریدی اور اس کے بعد اس کے اوپر آ کے بچوں کے گلے کاٹے اس کے چھری کے ساتھ، اور پھر اس نے ڈرامہ رچانے کی کوشش کی کہ تالا لگا کے باہر گئی. اب اس کا جو شوہر ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ اس وقت گھر پہ نہیں تھا، شوہر باہر تھا. یہ تالا لگا کے باہر جاتی ہے اور باہر سے اپنے شوہر کو کال کرتی ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں میڈیکل اسٹور پہ جا رہی ہوں. تو شوہر وہاں آتا ہے، پھر وہ شوہر کے ساتھ واپس آتی ہے. ڈرامہ اس نے بڑا اچھا ترتیب دیا. تو اس میں جب وہ تالا کھولتی ہے تو چابی تو اس کے پاس ہوتی ہے. اب پولیس کے پاس ایک خاص جو جس کو ہم 1861 کے قانون کے تحت کہتے ہیں نا کہ جائے وقوع کا معائنہ کیا، تو وہ جو شواہد تھے اس میں دو چیزیں تھیں. ایک تو تالا خود خاتون لگا کے گئی اور خود آ کے کھولا اور اس میں کوئی بندہ وہاں پہ انٹر نہیں ہوا. دوسرا اس خاتون کی جو پر اعتمادی تھی اس نے پولیس کے شک کو مزید تقویت دی، اور پولیس نے جب اس کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا تو پہلے تو وہ ڈرامے کرتی جی میرا بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے، تو پھر اس کا خاوند بھی اس کے ہاں میں ہاں ملاتا ہے کہ جی وہ کل رات بھی ہوا تھا، ہم نے ڈرپ لگوائی تھی. لیکن کچھ ہی دیر یہ ڈرامہ چلتا ہے اور اس کے بعد پولیس جو ہے وہ نتیجے پہ پہنچ جاتی ہے. تو جب اس کو چیزیں باور کرائی جاتی ہیں تو وہ اعتراف جرم کر لیتی ہے. اچھا میاں صاحب، اس میں مجھے ایک چیز اور بتائیے گا کہ وہ جس آشنا کی بات کر رہے ہیں، رضا فاطمہ جس سے عشق کرتی تھی، شہریار نام ہے اس کا نوجوان کا، اس کو حراست میں بھی لیا گیا ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ آیا کہ یہ جو تہرے قتل کی واردات ہے، یہ اس کی پلاننگ اور تمام تر جتنے بھی وہاں پر سرزد کی گئی ہے یہ واردات، یہ رضا فاطمہ نے خود ہی کی ہے یا اس کا کوئی شریک جرم بھی ہے؟ جی، اب تک کی جو پولیس ذرائع سے ہماری اور پولیس حکام سے ایون ہماری بات ہوئی ہے تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خاتون خود ہی سارا کچھ کرتی رہی ہے. پلاننگ بھی اس نے کی، قتل کا اقدام بھی اس نے کیا اور اپنے بچوں کو اسی نے مارا. اس میں ابھی تک جو ہے وہ کوئی بندہ جو ہے وہ دوسرا ملوث نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہاں پہ جو رہتے تھے وہ اس کے شوہر رمضان کا بھائی یعنی خاتون کا دیور اور اس کی ساس وغیرہ تھے. تو وہ ساس اور دیور کے ساتھ تو اس کی پہلے نہیں بنتی تھی، ساس کے ساتھ بھی اس کا اکثر جھگڑا رہتا تھا. اب تیسرا شخص جس کا نام لیا جا رہا ہے جس کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے، شہریار. تو شہریار جو ہے وہ آج پولیس کی حراست میں ہے. لیکن اب سی ڈی آر سے یہ نہیں کنفرم ہو رہا کہ آیا واردات کے وقت وہ لاہور میں تھا یا نہیں تھا، لیکن جائے وقوع پر اس کی موجودگی نہیں پائی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خاتون نے اکیلے ہی یہ سب کچھ کیا ہے. کوئی شواہد بھی نہیں ملے اس کی شہریار کی، محلے سے کوئی آیا گیا ہو ایسا بھی کچھ نہیں؟ جی، میں نے کہا نا کہ جائے وقوع سے اور محلے داروں سے یا عینی شاہدین سے یا سی سی ٹی وی سے کسی بھی جگہ سے شہریار کی موجودگی وہاں نہیں پائی گئی. وہ جنگ میں تھا. لیکن چونکہ سی ڈی آر اب پولیس نے نکلوا لی ہے تو سی ڈی آر کے ذریعے جو باقی ڈیٹا بھی سامنے آیا کہ وہ خاتون جو رضا ہے ملزمہ وہ رابطے میں رہتی تھی، لیکن اس کی موجودگی یہاں پہ نہیں پائی گئی. اچھا میاں صاحب، ایک چیز اور جو مجھے پریشان بھی کر رہی ہے اس معاملے میں، مجھے حیرانگی بھی ہوئی ہے، اس واقعے کی جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے وہ ایف آئی آر اس وقت درج ہوئی ہے جب تک پولیس نے اپنی انٹیروگیشن کمپلیٹ نہیں کر لی تھی. انٹیروگیشن انہوں نے کمپلیٹ کی، ملزمہ نے اقرار جرم کر لیا، آلہ قتل برآمد ہو گیا، تمام تر وجوہات اس نے سامنے رکھیں، اعتراف جرم کر کے سارے ڈیٹیل اس نے بتا دی اس نے. اب جو اس کا خاوند بچوں کا باپ جو ہے رمضان، اس کا تو ان قتلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بے گناہ ہے، وہ بچوں کا باپ بھی ہے. بیسیکلی مدعی اس ایف آئی آر کا ان کے باپ کو بننا چاہیے تھا. پولیس نے اپنی مدعیت میں کیوں ایف آئی آر درج کی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. آپ کا وسیع تر تجربہ ہے، ذرا اس بارے میں تھوڑا بتائیے. دیکھیے مرزا صاحب، اس میں جو چیز سامنے نظر آئی ہے، پہلی بات کہ جب یہ بچوں کا قتل ہوا ہے اور پولیس وہاں پہ پہنچی ہے تو وہ جو والدین تھے یعنی دونوں میاں بیوی، اب میاں جو تھا وہ ابھی تک لگ رہا ہے کہ وہ معصوم تھا یا معصوم ہے، اور اس کی بیوی جو ہے، یہ دونوں ڈرامہ یہ کر رہے تھے کہ ہم نے کوئی پوسٹ مارٹم نہیں کروانا، ہم نے کوئی کارروائی نہیں کرنی، ہمیں لاشیں دیں اور ہم اپنے گاؤں واپس چلے جائیں. لیکن پولیس اس چیز پہ نہیں مانی. دوسری طرف جب یہ خاوند اپلیکیشن نہ دیتا یا کوئی بھی شخص جب اپلیکیشن نہیں دیتا تو اس وقت تک ایف آئی آر نہیں ہوتی. دوسری طرف پولیس جو تھی وہ اس چیز کا انتظار کرتی رہی اس کے خاوند کا کہ وہ کوئی اپنے طور پر کوئی اقدام اٹھاتا ہے یا نہیں اٹھاتا، اور ادھر دوسری طرف تفتیش بھی جاری تھی. تو تفتیش جب مکمل ہو گئی تو پھر پولیس نے یہ کہا کہ اب مقدمہ جو ہے وہ پولیس کی
مدیت میں ہی ہونا چاہیے. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ خواتین اور بچوں کے معاملے میں کسی کو اسپیئر نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں کہ ان کو نشان عبرت بنا دیا جائے جنہوں نے بچوں کے ساتھ یا خواتین کے ساتھ زیادتی کی ہے. تو اب اس میں چونکہ خاتون ملزمہ تھی اور وہ شخص جس پہ اس کی بیوی الزام لگاتی ہے کہ یہ اور میری ساس مجھے تانے دیتی تھی کہ یہ بچے ہمارے نہیں ہیں, یہ بچے کسی اور کے ہیں, تو وہ ایک بد کرداری کا شبہ تھا. اس میں بچے کو وہ پہلے ہی اون نہیں کر پا رہا تھا جو اس کا شوہر ہے. تو اب اگر پولیس اس کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیتی تو سر اس میں پاکستان کا جو قانون ہے بس اللہ ہی رحم کرے ہم لوگوں پہ کہ اس میں مدعی اور ملزم برابر کے خوار ہوتے ہیں. تو مدعی جو تھا اس کو وکیل بھی کرنا پڑنا تھا اور اس نے ساتھ بھاگنا بھی تھا, جبکہ اس کو شبہ ہے کہ یہ بچے اس کے نہیں ہیں, تو اس نے کیس چھوڑ دینا تھا, جس کی وجہ سے میرے خیال میں خاتون کو معافی ہو جاتی. تو چونکہ پولیس وزیر اعلیٰ کے احکامات کے اوپر نشان عبرت بنانا چاہتی ہے تو وہ ایسا کوئی ذریعہ چھوڑنی نہیں چاہتی تھی کہ کسی اور کی مدیت میں مقدمہ ہو اور کیس واپس چلا جائے. تو اس لیے انہوں نے اپنی مدیت میں دیا تاکہ اس خاتون کو سزا دلوائی جا سکے. بہت شکریہ میاں صاحب, بہت اچھے طریقے سے آپ نے جو میرا آخری سوال تھا اس کو بریف کیا کہ ایف آئی آر درج کرنے کی وجہ کیا تھی, کیونکہ پریشان تھے کہ جب ایک بچوں کا والد ہے تو پھر پولیس مدعی کیوں بنی. آپ کا بہت شکریہ میاں صاحب.